رہا تھا, کتا کاٹنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹروں کی ہدایت تھی کہ جو ہے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ایک ڈبے میں بند کر کے میت کو دے دیے. وہ میت کو لے جا کے جو ہے بغیر نماز جنازہ اور بغیر کفنائے کے ان کو دفنا دیے. کتنے دن ہو گئے؟ نماز جنازہ بعد میں جو ہے قبر کے اوپر پڑی گئی. جی ٹھیک ہے, کتنے دنوں کے بعد پڑی گئی؟ اب اس تعلق سے جو ہے وہ مرحوم کے لیے کیا رہے گا, یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا. یہ سوال کے لیے میں کئی بار فون کرا. ٹھیک ہے, یہ تدفین کے کتنے دنوں بعد نماز جنازہ پڑھی گئی؟ یہ تدفین کے بعد خبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گئی. 2 دن 3 دن 4 دن کب؟ نہیں جب کا جب تدفین کے فوری بعد جی نماز جنازہ پڑھی گئی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کو بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ نہایت ہی کامل اور جامع شریعت ہے. اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. جو مسئلہ آپ نے دریافت کیا ہے اس کے سلسلے میں جو بھی طرز عمل اختیار کیا گیا ہے یہ سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روح سے فقہاء کرام نے جو مسائل اس باب میں بیان فرمائے ہیں اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اگر میت کوئی اس حالت میں پہنچے کہ اس کو غسل دیا نہیں جا سکتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی اعضاء منتشر ہو جانے کا یا سڑ جانے کا, یا یہ کہ اس میں کوئی ایسی شے کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تب یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو اگر غسل نہیں دیا جا سکتا ہے تو کم از کم ایسا کرے کہ کوئی باکس وغیرہ میں اس کو محفوظ کر کے اس پر سے تو پانی بہا ڈالے. لیکن یہ کہ اوپر سے, ہاں باکس کے اوپر سے جی جو چیز بھی اس کے اوپر سے ہو پانی بہا ڈالے. کیوں, اگر پانی اس کے جسم پر پانی پڑنے کی وجہ سے اور اس کے اعضاء بکھر جانے کا اگر اندیشہ ہے, فتاوی عالمگیری میں اور دیگر فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. لیکن یہ تو نہلانے کے سلسلے میں ہے, مگر کسی بھی فقہ کی کتاب میں خواہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو یا ظاہر نصوص پر عمل کرنے والے لوگ ہو, کسی کے پاس بھی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی بھی کیسی بھی شکل پیدا ہو جائے بغیر اس کو نماز پڑھے کے دفن کر دیا جائے. نہیں, بلکہ نماز پڑھنا تو لازمی تھا. مسلمانوں کے لیے میت کے جو حقوق بتلائے گئے ان میں سے نماز جنازہ بھی ایک حق ہے کہ وہ پڑھی جائے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں کیا گیا, یہ بالکل غلط بات ہے. ڈاکٹر کا مشورہ شرعی اعتبار سے غلط تھا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ بتلا دیا, لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کے اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی لازم آ رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے, بلکہ اطاعت کرنا خود گناہ ہے, اطاعت نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا یہ عمل غلط ہوا. لیکن اس کے بعد اب رہا مسئلہ کہ جنازے کی نماز میت پر پڑھنے کے بجائے تدفین کے بعد قبر پر جو پڑھ لیے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ فریضہ تو ادا ہو گیا ہے, مگر یہ ایسی غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی کا کوئی مشورہ بھی قابل قبول نہیں رہتا ہے. ہاتھ لگانے میں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو ہاتھ بغیر لگائے کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے میت کو ہاتھ لگانا تو کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک ہمارا گمان ہے, شبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے جو احکام بتلائے ہیں اس میں اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں, کسی مجبور کے ساتھ آپ اگر تعاون کریں یا کوئی معذور ہے اس کے ساتھ اگر آپ مدد کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بدن کو لگائیں, حالانکہ اس کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹرز یہ کہتے ہوں کہ آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر قابل توکل رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی نہیں. جذام جیسا سخت ترین مرض جس کے بارے میں تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جذامی سے دور رہنا چاہیے اور وہ بیماری متعدی ہے, لگ جاتی ہے, تو اس سلسلے میں بھی ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے 2 باتیں بھی بیان فرمائی ہے. ایک عام کمزور الاعتقاد لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ تم لوگ احتیاط کیا کرو, مگر اعلیٰ درجے کا توکل رکھنے والوں کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے ساتھ آپ بیٹھیں, اس کے ساتھ کھائیں پیئیں یا کوئی بھی معاملہ کرے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جس نے بیماری دی ہے وہ پروردگار بغیر سبب کے تم پر بھی بیماری پیدا کر سکتا ہے. حتیٰ کہ صحیح حدیث جامع ترمذی شریف میں رسول کریم علیہ السلام نے ایک جذامی کو اپنے دسترخوان پر طلب فرمایا, جبکہ وہ موجود تھے, تو فرمایا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ. تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس احساس کے ساتھ اپنی شرکت کو مناسب نہیں سمجھا,
تو رسول کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنا دست مقدس بڑھایا اور جزامی کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے اپنے پیالے میں شامل کر لیا اور فرمایا کل ثقتم باللہ وتوکلن علیہ، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ. تو دیکھو رسول کریم علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی یہ ہدایت دی ہے. گو کہ یہ اعلیٰ درجے کے توکل والوں کے لیے ہے، اگر کمزور درجے کے لوگ ہوں تو کم از کم احتیاطی معاملہ ان کے لیے اپنی جگہ ہے، لیکن نماز جنازہ سے گریز کرنا یہ بالکل غلط عمل ہے. ایسا آئندہ کبھی ہونے نہ پائے، اس کا ہمارے معاشرے میں ہم ہر کوئی مسلمان کو لحاظ رکھنا لازم و ضروری ہے.